ایک دم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن میں صبح اٹھا اور میں نے یہ خواب دیکھ لیا کہ میں ڈپٹی کمشنر بنوں گا۔ ہمارے والد صاحب کا جو ویژن ہے، ان کی جو محنت ہے وہ اس میں شامل ہے۔ PSS دیا، پھر اس کے بعد میں نے PSC کی اور اسسٹنٹ کمشنر آزاد کشمیر میں پھر میں بھرتی ہوا۔ جیسے سر آپ کے فادر راجہ طارق صاحب بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے راجہ تیمور صاحب کو جیسے تراشا، وہ ابھر کر سامنے آئے اور آج وہ جذبہ کو اون کر رہے ہیں، تو آپ کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کس طرح، یعنی آپ چھپے رستم تھے، یہ کس طرح آپ آئے؟ میں ابو کو بولا کہ میں نے کہا جی کہ اپنا جو سول سروس کا ڈریم ہے اس کو پرسو کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور صاحب پہ پھر یہ ایک حادثاتی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری آ پڑی کہ ہمارے بڑے بھائی ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے، پھر تیمور صاحب جو ہیں وہ جرنلزم کی فیلڈ میں آ گئے۔ چیز آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور آپ کی اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایلیمنٹ ہے، فلاں DC لگیا ہے انہیں اتنے کروڑ پہ دیتا ہے، فلاں AC لگیا ہے انہیں اتنے، آپ نے کتنے دیے؟ DC شپ ہے یا بیوروکریسی ہے، ان کے ساتھ جناب ڈالے، پولیس، پروٹوکول، آپ تو بالکل اکیلے آئے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پیشن آف سکسیس جذبہ نیوز پر میرا پروگرام، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا اویس بیگ۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت، آج کے جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ جذبہ نیوز کے جو فاؤنڈر تھے راجہ طارق صاحب، ان کے فرزند جو کہ ڈپٹی کمشنر اب بن چکے ہیں، راجہ عمر صاحب۔ سر آپ کو ویلکم میرے شو میں۔ سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے گجرات کا نام روشن کیا ہے۔ موسٹلی گجرات کا جو نام آتا ہے وہ زیادہ سیاسی لحاظ سے آتا ہے، بیوروکریسی میں بہت کم لوگ دیکھنے میں نظر آتے ہیں، لیکن آپ نے ڈیلیور کیا اور گجرات کا نام روشن کیا اور آپ آزاد کشمیر میں جا کر ڈپٹی کمشنر بنے ہیں۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر بننا کس کا خواب تھا؟ بہت شکریہ جی مجھے شو پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی ڈپٹی کمشنر یہ کوئی اتنا ایزی، ایک دم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن میں صبح اٹھا اور میں نے یہ خواب دیکھ لیا کہ میں ڈپٹی کمشنر بنوں گا۔ ظاہر ہے اس میں ہمارے والد صاحب کا جو ویژن ہے، ان کی جو محنت ہے وہ اس میں شامل ہے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ ہم کوئی 9 to 5 ایک اچھی نوکری کریں، کوئی سرکاری نوکری کریں، تو اس میں پھر ایڈ میں نے کیا۔ جب میں کوئی تقریباً یونیورسٹی لیول پہ پہنچا تو مجھے موقع ملا قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے کا، تو وہاں پہ ایک یہ کافی ٹرینڈ تھا، تو وہاں پہ ہی مجھے یہ پراپر سمجھ آئی کہ یہ CSS کیا ہوتا ہے، سول سرونٹس کیا ہوتے ہیں۔ لکیلی جس ایئر میں ہم لوگوں نے ایڈمیشن لیا تو اس ایئر میں ہمارا جو اسکول آف پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز تھا، وہاں سے کوئی 43 کے قریب CSPs جو ہیں وہ سال میں انڈکٹ ہوئے سول سروس میں، تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ وہیں پہ پھر ایکسپوجر ملا، وہیں پہ گائیڈ لائن ملی، وہیں پہ وہ ساری چیزیں، وہ ٹولز مجھے میسر ہوئے کہ جس کے بعد میں نے آگے پھر چل کے CSS دیا، پھر اس کے بعد میں نے PSC کی اور اسسٹنٹ کمشنر آزاد کشمیر میں پھر میں بھرتی ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، اپنی اسکول کی جو اسٹڈی تھی اس حوالے سے بھی بتائیں کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے کہا جی میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا اور کالج میں بھی پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھا۔ موسٹلی جو گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ کالج کے ہمارا یہاں پر ایلیمنٹ ہے کہ وہاں کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اسٹڈی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے یا گروپوں کی شکل میں باہر جاتے ہیں، تو آپ نے کس طرح فوکس کیا اس پہ؟ ڈیفینیٹلی میجورٹی طالب علم ایسے ہی تھے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے، جو چیز آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اور آپ کی اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، گروئنگ اپ جب ہم لوگ، ہمارے والد صاحب کا ایک مزاج تھا کہ ہم لوگ ہفتے 10 دن کے بعد شام کو کھانے کے بعد بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں ریویو کرتے تھے کہ بھئی آپ لوگوں کی جو لائف ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ کیسی جا رہی ہے۔ تو ان کی وہ انوالومنٹ، اور مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں کوئی تھوڑی سی غلط ہو جاتی تھی تو وہ ان کا جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے تھے، وہ جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، اس سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ تو کبھی انہوں نے اس طرح ڈانٹا نہیں، کبھی انہوں نے اس طرح سختی نہیں کی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے پروفیشنل لائف میں بھی وہ بڑے حلیم طبع تھے اور یہی ان کی طبیعت تھی اپنے بچوں کو لے کے۔ تو وہ انہوں نے اتنی وہ سینس ہمارے اندر ڈیولپ کر دی کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار یہ ابو کو پتہ چلے گا تو وہ اس چیز پہ کیا سوچیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر ہم بہت سارے وہ کاموں میں نہیں پڑے جن کاموں میں اس ٹائم میں یہ گورنمنٹ سکولز میں یا کالجز میں بچے جاتے ہیں۔ تو اپنے اس پہ گول پہ فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور یہ پھر ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، اس سے کامیاب کیا۔ جیسے سر آپ کے فادر راجہ طارق صاحب بہت اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے راجہ تیمور صاحب کو جیسے تراشا، وہ ابھر کر سامنے آئے اور آج وہ جذبہ کو اون کر رہے ہیں، تو آپ کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ کس طرح، یعنی آپ چھپے رستم تھے، یہ کس طرح آپ آئے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ آپ زندگی میں جس بھی مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی ایک دم تو آ نہیں جاتا. بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, بڑے موڑ آتے ہیں, آپ کی سرٹن چوائسیز ہوتی ہیں, کچھ آپ کے حالات بنتے ہیں اور وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں جس جگہ پہ میں اور آپ اس ٹائم موجود ہیں. اسی طرح جب میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز میں داخلہ لیا تو ایک تھاٹ یہ موجود تھی کہ ماسٹرز کرنے کے بعد شاید میں آ کے اپنے اخبار کو سنبھالوں یا اس کو ہم چلائیں گے, لیکن اوور دا ٹائم پھر حالات ایسے بنے, پھر میں نے ہی اپنے ابو کو بولا کہ میں نے کہا جی کہ میں اپنا جو سول سروس کا ڈریم ہے اس کو پرسو کرنا چاہتا ہوں. تو ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنے اس ڈریم کو پرسو کریں. تو تیمور صاحب پہ پھر یہ ایک حادثاتی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری آ پڑی. حادثاتی ان سینس یہ کہ ہمارے بڑے بھائی ایجوکیشن کے لیے باہر چلے گئے, میں ادھر سول سروسز میں آ گیا. تو یہ بھی ایک ایسی لیگیسی تھی اور ایک ایسا چیپٹر تھا کہ جس کو ہم کلوز نہیں تھے کر سکتے. تو چاہتے نہ چاہتے پھر تیمور صاحب جو ہیں وہ جرنلزم کی فیلڈ میں آ گئے. اچھا سر, اس دور میں اسٹڈی اتنی عام بھی نہیں تھی, مشکلات تھیں, لوگوں کو دور دور تک سفر کر کے جانا پڑتا تھا اسٹڈی کے لیے, ٹیوشن یا اکیڈمی کا بھی اتنا ایلیمنٹ نہیں تھا. تو آپ نے کس طرح اسٹرگل کی اور فائنینشلی حوالے سے بھی ہمیں بتائیے. فائنینسز کا جی ڈیفینیٹلی والد صاحب کی طرف سے کبھی بھی اس میں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں جب میں ایف ایس سی میں ہم لوگ گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ بات بنتی ہے 2004-5 کی. تو اس ٹائم جو ہماری ٹیوشن فیس تھی وہ کچھ 16-17,000 تھی کوارٹر کی. تو میں نے یہ بولا کہ جی یہ کافی مہنگا ہو جائے گا تو میں اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لیتا. تو ابو نے کہا کہ جی یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ سوچنا کہ یہ پیسے کدھر سے آئیں گے یا کس طرح ہوگا, تمہارا کام ہے پڑھنا. تو وہ الحمدللہ جب تک ہم لوگ نوکری برسر روزگار نہیں ہوئے تب تک انہوں نے کبھی ہمیں فائنینسز کے حوالے سے اس طرح پرابلم نہیں آنے دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ کی اپنی اسٹرگل ہوتی ہے وہ ساتھ ضرور رہی. جس طرح آپ نے کہا اس طرح مطلب یہ تھیں اکیڈمیز تب بھی تھیں, اتنا زیادہ پروفیشنلزم نہیں تھا لیکن اکیڈمیز موجود تھیں اور ہم موسٹلی تو ہمیں گائیڈ لائن ہمارے سینئر سے اور باقی لوگوں سے ملتی رہی. اور اسی طرح پھر میں نے آپ کو کہا کہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ چلتا ہے. آپ ایک کام کرتے ہو, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار یہ نہیں ہے, پھر آپ دوسری طرح سے اپروچ سے کام کرتے ہو. تو جتنا آپ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے آپ سیکھتے جاتے ہو اتنا ہی پھر آپ آگے بڑھتے جاتے ہو. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کوئٹ نہ کرو, آپ ڈیلی ایک نئے جذبے اور نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ڈریم کو دوبارہ پرسو کرنا شروع کریں. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ یہ آپ کے فادر کا ڈریم تھا, تو اگر آج وہ اس دنیا میں ہوتے تو آپ کی سکسیس کو وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے یا خوشی مناتے؟ ڈیفینیٹلی جی بالکل یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے اور بہت خوش ہوتے. ان کا بڑا ایک دو ہی ڈریم تھے ان کے, چلیں اے سی تو میں ان کی زندگی میں بن گیا, ڈی سی کا ڈریم تھا ان کا کہ چلو کسی دن تو میں ڈی سی دیکھیں گے, اور دوسرا یہ کہ ذرا آزاد کشمیر میں ہماری جو نوکری ہے وہ ذرا دور دور ہوتی ہے تو چلو کہیں پہ کوئی قریب سروس کرو. یہ دو چیزیں ان کے ذہن میں آتی تھی. اچھا سر, آپ نے آزاد کشمیر کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پنجاب میں لگائیں, کسی تگڑے ضلع میں لگائیں. جی جی آپ نے آزاد کشمیر کو کیوں؟ ہاں جی بالکل. یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم لوگ اوریجنلی بلانگ ہم کشمیر سے ہی کرتے ہیں. 47 کے بعد مائگریٹ ہو کے ہم لوگ گجرات میں سیٹل ہو گئے. صحیح. تو ایک تو یہ ہے کہ اوریجن ہمارا جو ہے وہ آزاد کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر یا پورا کشمیر جس طرح بھی آپ اسے کہہ لیں ادھر سے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فیڈرل سروسز کا ہوتا ہے جسے عام طور پہ CSS بولا جاتا ہے, دوسرے پروونشل سروسز ہوتی ہیں. پنجاب میں اس کو PMS بولتے ہیں, پروونشل مینجمنٹ سروس بولتے ہیں. سندھ میں PSC ہے, پرانی XPSC ہوتی تھی, PCS ہوتا تھا, اب ادھر بھی PMS آ گیا. اسی طرح یہ آزاد کشمیر کی ہے جسے PSC بولتے ہیں, پبلک سروس کمیشن. تو ظاہر ہے کسی بھی ایسپیرنٹ کی طرح اس دور میں سارے پیپرز دے رہا تھا. CSS کے جو فیڈرل کے ہیں وہ بھی دیے, پروونشل مینجمنٹ والے بھی آ گئے, اسی طرح PSC بھی آ گئی. تو ادھر میں چونکہ سلیکٹ ہو گیا اسی کے لیے تو پھر اس کے بعد اس کو جوائن کر لیا. نتھنگ بگ مسٹری اوور دیئر. ہمارے یہاں پر ایلیمنٹ ہے فلاں DC لگیا ہے انہیں اتنے کروڑ پہ دیتا ہے, فلاں AC لگیا ہے انہیں. آپ نے کتنے دیے؟ اچھا یہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں پنجاب کے انوائرمنٹ پہ یا فیڈرل سروسز پہ بات نہیں کرتا, لیکن ہمارا جو AJK کا جو سروسز کا انوائرمنٹ ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, نہ ہی پولیٹیکل اور نہ ہی بیوروکریٹک. صحیح. مطلب لگ یہ رہا ہوگا کہ شاید میں کور اپ کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کا جس کا بھی ادھر کا گراؤنڈ کا ایکسپیرینس ہے اسے یہ بات پتہ ہے. صحیح.
ہمارا بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ کافی حد تک مطلب ان چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. مطلب 100% شاید میں نہ کہہ پاؤں لیکن 90% سے اوپر. تو نہ کروڑوں تھے تو نہ ہی کروڑوں دیے ہیں. ٹھیک ہے. دعویٰ یہی ہے کہ میرٹ پہ لگاؤں. اب یہ تو لگانے والوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیوں لگایا, لیکن میرا یہ خیال ہے جس ڈسٹرکٹ میں لگا ہوں وہیں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ایز اے AC. تو اسسٹنٹ کمشنر سب سے پہلی پوسٹنگ میری حویلی میں ہی تھی, اور جب میں وہاں پہ سلیکٹ ہو کے ایز اے DC گیا ہوں, اپوائنٹ ہوا ہوں, تو ہمارے جو آج کل پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اسی کانسٹیچوئنسی سے اسی. ہمارے یہاں پر ایلیمنٹ ہے, فلاں DC لگا ہے انہیں اتنے کروڑ پہ دیتا ہے, فلاں AC لگا ہے انہیں اتنے. آپ نے کتنے دیے؟ اچھا, یہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں پنجاب کے انوائرمنٹ پہ یا فیڈرل سروسز پہ بات نہیں کرتا, لیکن ہمارا جو AJK کا جو سروسز کا انوائرمنٹ ہے وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, نہ ہی پولیٹیکل اور نہ ہی بیوروکریٹک. صحیح. مطلب لگ یہ رہا ہوگا کہ شاید میں کور اپ کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کا جس کا بھی ادھر کا گراؤنڈ کا ایکسپیرینس ہے اسے یہ بات پتہ ہے. صحیح. ہمارا بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ کافی حد تک مطلب ان چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. مطلب 100% شاید میں نہ کہہ پاؤں لیکن 90% سے اوپر. تو نہ کروڑوں تھے تو نہ ہی کروڑوں دیے ہیں. ٹھیک ہے. دعویٰ یہی ہے کہ میرٹ پہ لگاؤں. اب یہ تو لگانے والوں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کیوں لگایا, لیکن میرا یہ خیال ہے جس ڈسٹرکٹ میں لگا ہوں وہیں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ایز اے AC. تو اسسٹنٹ کمشنر سب سے پہلی پوسٹنگ میری حویلی میں ہی تھی, اور جب میں وہاں پہ سلیکٹ ہو کے ایز اے DC گیا ہوں, اپوائنٹ ہوا ہوں, تو ہمارے جو آج کل پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اسی کانسٹیچوئنسی سے اسی. اچھا, اس طرح کی جو DC شپ ہے یا بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ جناب ڈالے, پولیس, پروٹوکول, آپ تو بالکل اکیلے آئے ہیں. جی, یہ بھی ہماری سول سروسز کی روایت ہے جو AJK کی ہے. وہاں پہ کوئی بہت زیادہ تام جھام یا بہت زیادہ آپ جسے کہتے ہیں وہ پروٹوکول اور بہت ہٹو بچوں کے نعرے نہیں ہے. بڑی ایگالیٹیرین قسم کی سوسائٹی ہے, بڑی اخوت اور مساوات پسند. اور یہ نہیں کہ وہاں پہ بیوروکریٹس, وہاں پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی ایسی ہی ہے. وہاں پہ جو باقی سیاسی سماجی لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے کوئی؟ ڈیفینیٹلی, چونکہ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر مختلف فیکشنز کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو پولیٹیکل انسائٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ لوگوں کے ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں ان کی اپنے علاقے میں اپنی ان چیزوں میں سے ہوتی ہے. لازمی نہیں آپ اس کو آئی ٹو آئی دیکھ رہے ہوں, جس کو آپ سیاسی مداخلت یا سیاسی پریشر کہتے ہیں سے بلانگ کرتے ہیں. تو میں ان کو ملنے گیا تو ان کا شکریہ ادا کیا, تو انہوں نے کہا جی میرا شکریہ ادا نہ کریں, یہ آپ پہ حویلی کی عوام کا, ان کے لوگوں کا ٹرسٹ ہے جو آپ کو لے کے آئے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ پھر جو توقعات ہیں یہ پھر مشکل ہو جاتی ہیں پوری کرنی. تو اگر آپ یہ سمجھیں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ لوگوں کے جو میری سروس تھی اس کی وجہ سے مجھے موقع ملا وہاں پہ DC شپ کا. اچھا, اس طرح کی جو DC شپ ہے یا بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ جناب ڈالے, پولیس, پروٹوکول, آپ تو بالکل اکیلے آئے ہیں. جی, یہ بھی ہماری سول سروسز کی روایت ہے جو AJK کی ہے. وہاں پہ کوئی بہت زیادہ تام جھام یا بہت زیادہ آپ جسے کہتے ہیں وہ پروٹوکول اور بہت ہٹو بچوں کے نعرے نہیں ہے. بڑی ایگالیٹیرین قسم کی سوسائٹی ہے, بڑی اخوت اور مساوات پسند. اور یہ نہیں کہ وہاں پہ بیوروکریٹس, وہاں پہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی ایسی ہی ہے. وہاں پہ جو باقی سیاسی سماجی لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے کوئی؟ ڈیفینیٹلی, چونکہ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر مختلف فیکشنز کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو پولیٹیکل انسائٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جو لوگ لوگوں کے ووٹ لے کے منتخب ہوئے ہیں ان کی اپنے علاقے میں اپنی ان چیزوں میں سے ہوتی ہے. لازمی نہیں آپ اس کو آئی ٹو آئی دیکھ رہے ہوں, جس کو آپ سیاسی مداخلت یا سیاسی پریشر کہتے ہیں. اس کو ہم اپنے طور پہ تو اس کو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انسائٹ ہے ان کی, جس کو ہم جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو لا آف دا لینڈ ہے, جو قانون ضابطہ ہے, اس کے مطابق دیکھتے ہوئے اس کو بلینڈ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے یہ بولتے ہیں کہ جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوتا. تو ان کو بلینڈ ان کرنا ہی اصل ایک بیوروکریٹک جو ہے نا وہ نام ہے, اور وہی اسکل ہے اصل.
عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ فارم 45 کے ڈی سی ہیں یا 47 کے؟ یہ 45 بھی اور 47 بھی، یہ دونوں چونکہ سیاسی چیزیں ہیں. ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ 12 پیپر دے کے آئے ہیں، کمپٹیشن کے ایگزام دے کے آئے ہیں. کتنے لوگوں میں سے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں؟ لاکھوں لوگ پیپرز دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جی جی. تو لاکھوں لوگوں میں سے نکل کر آنا، یہ جن دنوں میں ہم لوگ ایسپیرنٹس تھے اور ہم لوگ تیاری کرتے تھے، اس دور میں یہ بڑی بات ایک چلتی تھی کہ سی ایس ایس یا کوئی بھی کمپٹیشن کا جو ایگزام ہے فار دیٹ میٹر، وہ صرف قابلیت کا نہیں، قبولیت کا بھی امتحان ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے. ہم سے بہت سارے لائق لوگ، ہم سے بہت زیادہ جینیس لوگ جو ہیں وہ شاید اس کمپٹیشن ایگزام کو کریک نہ کر پائے ہوں. مے بی وہ زندگی میں کسی اور لیول پہ بہت اچھا ایکسل کر گئے ہوں گے. تو یہ بڑی ایک سبجیکٹیو سی یارڈ سٹک ہے کہ ایک امتحان کو آپ صرف کامیابی یا ناکامی کا ذریعہ بنا لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سوچا ہوتا ہے. تو شاید جو لوگ یہاں پہ آگے ان کے لیے یہی بہتر تھا، اور جن لوگوں کو یہاں پہ موقع نہیں ملا ان کے لیے اللہ نے کچھ اور سوچا ہوگا. اچھا، ماشاءاللہ آپ ڈپٹی کمشنر ہیں، تو جیسے یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جی میں فلانے ڈی سی صاحب دے دفتر گیا، منو ملن نہیں دیتا، میں 10 چکر کٹے نے میرا کام نہیں ہویا، ڈی سی صاحب نہیں بہندے، سائن نہیں ہوندے. تو آپ کیسے ہیں؟ نہیں، یہ مسائل رہتے ہیں. میں مطلب اس طرح بیٹھ کے میں کوشش یہ نہیں کروں گا. یہ تو آپ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ شاید زیادہ آپ کو بہتر بتا سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جی کہ کسی کا کام رکے نہ، کام جو ہے وہ جلدی سے ہو جائے. لیکن ظاہر ہے ٹیبل کی اس سائڈ پہ صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، ٹیبل کی اس سائڈ پہ کچھ اور ہوتی ہے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ایز اے سول سرونٹ یا ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے جی کہ آپ پورا دن بھی کام کرتے رہو تو تب بھی وہ کام ختم نہیں ہوتا. صحیح. تو پھر آپ کو پریارٹائز کرنی پڑتی ہیں. جب آپ چیزیں پریارٹائز کریں گے تو کچھ چیزیں ہو جائیں گی، کچھ چیزیں رہ جائیں گی. صحیح. اب وہ ہر کاغذ جو ہے وہ ایک پوری داستان ہے. جو آپ کی ٹیبل پہ جو فائل پڑی ہوتی ہے وہ پوری داستان ہوتی ہے. کسی کی سنی جائے گی، کسی کی نہیں سنی جا سکے گی. ہیومن کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. تو اسی لیے یہ ہے کہ جس طرح باقی شعبوں میں ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، ویسے ہی ہم لوگ بھی اس کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سول سروسز کو بھی. اور اسی میں سول سروسز ریفارمز بھی آتی رہتی ہیں تاکہ لوگوں کا جو سروس ڈلیوری ہے، جو گورننس کا ماڈل ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. اچھا سر، جیسے آپ نے اسسٹنٹ کمشنر بھی آپ رہے، تو جس طرح ابھی گورنمنٹ ہے پنجاب کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی تجاوزات کے خلاف آپریشن، مارکیز کے خلاف آپریشن، بیگرز کمپین چلتی ہے. تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا جن کا اتنا مطلب انکم وغیرہ نہیں ہوتی، وہ لوگ بیچارے بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ریڑی بان کی بات کر لی جائے، ان کی ریڑیاں اٹھا کر جناب ان کا سامان پھینک دیا جاتا ہے. تو آپ کے دل میں اس چیز کو لے کر کیا چیز ہے کہ آپ وہاں پر بھی آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایز اے سول سرونٹ یا اے سی کے طور پہ ہم نے جتنے بھی انکروچمنٹ آپریشنز کیے، ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو. لیکن ظاہر ہے ہم بگر کاز کے لیے اور بگر گڈ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ نا فکل سی قوم ہے. ایک بات ایک دفعہ کریں گے، جب اس پہ کوئی کام ہوتا ہے تو دوسرے پوائنٹ پہ جا کھڑے ہوتے ہیں. یہی تجاوزات کی وجہ سے جب آپ گاڑی میں بیٹھ کے روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کہیں پہ سٹک ہوتے ہیں، تو تب بھی آپ پھر گورنمنٹ کو اور سول سرونٹس کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ نظام نہیں ہے، یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہ دیکھیں ریڑی والا کدھر لگا ہوا. بڑی عام فہم سی بات ہے. اب جب ہم جا کے اس ریڑی والے کو ہٹاتے ہیں تو اسی ٹائم پبلک اوپینین شفٹ کر جاتا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ جی وہ تو غریب آدمی تھا. اب میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں. میرا 10-12 سال کا سول سروس کا تجربہ ہو گیا. ماسٹر پلان بن گیا، آپ کی روڈ بن گئی، روڈ کے ساتھ پلاٹ آ گیا، پلاٹ پہ پلازا بن گیا. پلازے والے نے تجاوز کیا، سیڑھیاں بنا لی. سیڑھیوں کے آگے تھوڑا سا کسی نے کھوکھا بنا لیا. کھوکھے سے آگے روڈ کے درمیان میں ریڑی والا آ گیا. اب یہ جو ورسٹ فارم آف انکروچمنٹ ہے، یہ سٹارٹ ہی ادھر سے ہوتی ہے. اس کو ہم سافٹ انکروچمنٹ بولتے ہیں، ریڑیوں سے. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ پبلک متاثر ہوتی ہے اس سے زیادہ، اس لیے اس کی ہیو اینڈ کرائے زیادہ ہو جاتی ہے کہ جی دیکھیں ریڑی والے پہ اٹیک ہو گیا. ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار. اسی لیے ہم ہمیشہ ان کو ایک آلٹرنیٹ پلان بنا کے دیتے ہیں، آلٹرنیٹ جگہ بھی دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے ریڑی کھڑی نہیں کریں گے. وہ جا کے کھڑی ہوگی کہاں پہ؟ بازار میں، روڈ کے اوپر، آدھی روڈ کے اوپر. اچھا. تو پھر اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کے پاس اگر کوئی بہتر پلان ہے تو وہ بتا دیں کہ ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے. راجہ عمر طارق صاحب، ڈی سی بننے کے بعد کتنے امیر ہو گئے آپ؟ ابھی تو بنا ہوں، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ویسے ڈی سی بننے سے کوئی تنخواہ پہ اثر نہیں پڑتا. آپ کا جو گریڈ ہوتا ہے نا, جو آپ کا اسکیل ہوتا ہے, پے آپ کی اس اسکیل کے حساب سے آ رہی ہوتی ہے. ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک مطلب ظاہر پریسٹیجیس پوسٹنگ ہے, لیکن اس کا آپ کی پے اسکیل پہ اس طرح سے کوئی اثر نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈی سی بننے سے میں امیر ہو گیا ہوں. اچھا, آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر لگایا جائے گا؟ جیسے کہ بہت سارے یہاں پر جو ایلیمنٹ ہے کہ جی, جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا کہ جی اس نے اتنے کروڑ دیے, وہ فلاں جگہ لگ گیا. موسٹلی یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ 70ویں اسکیل کا جو شخص ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے, 19ویں اسکیل کا اس کے ماتحت ہے. اچھا, یہ سسٹم کے اندر ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب مطلب پنجاب میں چلیں, آزاد کشمیر کی بات چھوڑ دیتے ہیں, پنجاب کی بات کرتے ہیں. پنجاب کے اگر 30 سے زائد اضلاع ہیں جی, تو اگر 25 میں میرٹ پہ لوگ لگے ہوئے ہیں, 2-4 میں اوپر نیچے لگ بھی گئے ہیں, تو یہ سسٹم میں کوئی یہ انیملی نہیں ہے. سسٹم کے اندر اتنی گنجائش بہرحال ہوتی ہے, اور جو بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اپنی اینگل ہوتے ہیں, اس کے مطابق. ہاں, یہ ضرور ہے کہ بالکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ نہیں کر دینا چاہیے, سینئر جونیئر کا کوئی سسٹم رہنا چاہیے, لیکن یہی سسٹم جو ہے وہ پھر میڈیوکریٹی کو بھی فروغ دیتے ہیں. جو ایکسیلنس ہے وہ پھر تجربے کی یا کسی چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی. یونیفارم جو فارمولاز ہیں وہ ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہو سکتے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہے, کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. وہاں پہ ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے ہمارے یہ پبلک سیکٹر میں دیکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ہے اس قابل تو اس کو اس طرح کی جو ہے اسائنمنٹ ملنی چاہیے. اچھا سر, ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, یعنی جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر خیال یہ ہوتا ہے کہ یار وہ اتنی اسٹڈی نہیں کر سکتے یا ان کو ہائی لیول کی تعلیم نہیں دی جاتی. تو آپ ایز اے ڈپٹی کمشنر کیا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں میرے ویورز کو کہ وہ کس طرح یعنی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اچھا, میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں جی اس بات کا کہ ایک تو آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہو, کنوکشن ہو, تو آپ دنیا میں کوئی بھی جو ہرڈل ہے نا اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں. اب یہ بڑی بکش سی بات لگتی ہے, لیکن یہ جتنی کتابی ہے اتنی ہی پریکٹیکل ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے, آپ دنیا کی کسی فیلڈ کے کسی بھی لیول پہ کوئی بھی سکسیزفل آدمی ہے, اس کو آپ بٹھا لیں, اس سے آپ پوچھیں گے, وہ آپ کو ایک کے بعد ایک رکاوٹیں اور مسائل بتائے گا کہ مجھے یہ بھی پرابلم رہی, مجھے یہ بھی پرابلم رہی, لیکن اس کے باوجود وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو سمپل ہیومن فارمولا یہ ہے کہ کوئی کام اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو وہ دنیا کے جو 6-7 ارب دوسرے انسان ہیں وہ بھی ہیومنلی کیپیبل ہیں اس کام کو کرنے کے. جو چیز اس میں لیک کرتی ہے وہ ریکوائرڈ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, ریکوائرڈ جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہے وہ ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھی, اٹامک ہیبٹ کے نام سے, بڑی اچھی کتاب ہے, موقع ملے ضرور پڑھیں. اس میں اس نے جو کامیاب اور ناکام آدمی کے درمیان جو فرق بتایا نا وہ یہی ہے, وہ سسٹم کا فرق ہے. سسٹم کیا ہے کہ آپ ڈیلی اپنے اندر اٹامک لیول پہ چھوٹی چھوٹی چینجز کرتے ہیں, اپنے میں 1% بہتری لے کے آتے ہیں, ڈیلی 10 صفحے جو ہے وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں, ڈیلی کوئی ایک نیا اچھا کام کرتے ہیں, ڈیلی کسی نئے بندے کو ملتے ہیں جس سے آپ میں ایکسپوجر آتا ہے. اسی طرح آپ اپنے اندر جب یہ چیزیں ڈالتے جاتے ہو نا, جیسے گولز تو سب کے ہیں نا, مطلب میدان میں اگر 2 ٹیمیں اتری ہیں تو دونوں اسی گول کے ساتھ اتری ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے. اب جیتے گی وہ جس کا سسٹم بہتر ہے, جس نے اچھا میکانزم اڈاپٹ کر لیا, جس نے اپنی غلطیوں کو دیکھا, جس نے محنت زیادہ کی, جس نے اپنی ٹیکنیک پہ کام کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہمارے سول سروسز میں جب ہم لوگ ایسپیرنٹس تھے, بہت سارے ایسپیرنٹس ابھی بھی ہوں گے, تو یہ بات چلتی تھی کہ 16 گھنٹے نہیں پڑھنا, 8 گھنٹے پڑھو اور 8 گھنٹے لکھو. جی, اب لکھنا کیوں ضروری ہے کہ جو آپ لکھ کے دے کے آؤ گے ایگزامینر نے آپ کو اس پہ جج کرنا. صحیح. ہمارے بچے بہت زیادہ پھنس جاتے تھے, یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں, یہ بھی پڑھ لیں, لکھنے پہ فوکس نہیں رہتا. اب یہ کتنی سیدھی سی بات ہے اور سامنے کی بات ہے, لیکن آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. صحیح. تو جب آپ نظر انداز کریں گے تو پھر آپ اس کو ڈی ڈے پہ بھگتیں گے. صحیح. تو یہ ایسے ہی ہے. اچھا سر, لاسٹ میں میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جتنے بھی مشکل میں نے آپ سے سوالات کیے ہیں, جذبہ کے فاؤنڈر کے بیٹے ہونے کے ناطے جی مجھے بعد میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ سوال کاٹ دیں جی پوڈ کاسٹ میں سے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ مجھ سے ڈبل اس طرح کے سوال ہونے چاہیے, کیونکہ میں ان کے مطلب جذبہ کے فاؤنڈر کا بیٹا بھی ہوں. کیونکہ لوگ جذبہ پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں. جی, گجرات میں اور بہرحال بھی جذبہ پہ لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں.
تو میں یہ بیسکلی اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جذبہ ہے وہ پری پلانڈ چیزیں نہیں کرتا، وہ جو ریالٹی ہے یا فیکٹس ہیں اس پہ بات کرتا ہے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے جی. ابھی بھی بڑا انسٹرکچرڈ قسم کا یہ انٹرویو تھا، جو بھی آپ نے نیچرل جو آپ کے ذہن میں سوال آئے آپ نے کیے، میں نے بھی کوشش کی اپنی بساط کے مطابق ان کا جیسا ہو سکتا بہتر جواب دے سکوں. اچھا سر، سول سروس کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایلیمنٹ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہجوم ہیں. تو آپ پاکستان کا مستقبل یا 25 کروڑ عوام کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی سول سروس کا جو ڈیفینیٹلی تجربہ اچھا ہی ہے ابھی تک، اور بالکل میں آپ کے آدھے جملے سے ایگری کرتا ہوں، آدھے سے نہیں کرتا. پاکستان کا مستقبل جیسا کہ اس کے 4 فاؤنڈرز نے دیکھا تھا ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم بالکل بھی پیسمسٹک نہیں ہوتے اس حوالے سے. دنیا میں جو قوموں کی عمریں ہیں اس کے حساب سے پاکستان تو ابھی کافی نیسنٹ سٹیج پہ ہے، قوم کے حوالے سے کوئی اتنی عمر نہیں ہے. تو اگر اس ہجوم کو آپ نے قوم بنانا ہے تو وہ ویسے ہی بنے گی جیسے دنیا کی دوسری ترقی یافتہ قومیں بنی ہیں. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. لوگوں کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ اس کے لیے تعلیم کی ہی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن سے میری مراد صرف فارمل ڈگری نہیں ہے، ایجوکیشن سے میری مراد سیوک سینس ہے، ایجوکیشن سے میری مراد باقی ساری چیزیں ہیں. آزادی رائے کا، آزادی اظہار کا جو ہے وہ احترام ہے، جو باقی اس طرح کی دوسری چیزیں جن سے قوم بنتی ہے. جو آپ ہجوم کی بات کر رہے ہیں اس کو قوم بنانے کے لیے آپ کو ان سارے اسپیکٹس پہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. صحیح. اور وہ میرا خیال ہے ابھی رائٹ ڈائریکشن پہ کام ہو بھی رہا ہے. جب سے آپ یہ دیکھیں گے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، یہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے انٹلیکچوئل مائنڈ ابھی ہماری جو اوپینین بلڈنگ ہے وہ کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کو سنتے بھی ہیں اور اس تک پہنچتے بھی ہیں. تو اسی طرح اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ قوم جو ہے وہ دنیا کے نقشے پہ زیادہ ترقی کرے گی. صحیح سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. تو ویورز، جیسا کہ آپ نے راجہ عمر طارق صاحب کی بات سنی، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جذبہ کے فاؤنڈر کے جو بیٹے ہیں ان کا انٹرویو میں نے آج کیا ہے، اور وہ ڈپٹی کمشنر ہیں. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ انٹرویو کے بعد آپ مجھے یہ تو نہیں بولیں گے کہ یار اس میں سے یہی والے سوال کاٹ دو، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر کوئی اور سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں. یہی جذبہ نیوز کا معیار ہے، اور آپ کا جو ہمارے اوپر اعتبار ہے یا اعتماد ہے، ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی اوپینین جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.